والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکلام القدیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، تمام آبا مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور ہدیہ سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے، وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاح لا مقام، سید انس و جاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، راز دار ما اوحا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا کروڑہا شکر اور اس مالک حقیقی کا ہم پر کروڑہا احسان ہے کہ جس نے آپ کو اور ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ پروردگار عالم ہماری لمحے لمحے کی ساعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری زندگی کے بقیہ جتنے بھی ایام ہیں، اللہ ان ایاموں کو اس کی بندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے وقت یہ بھی بالخصوص دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو وبا پھیل چکی ہے اور بہت سے افراد کو موت کا شکار بنا چکی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو وبائی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ خصوصی طور پر دعا کیا کریں، چونکہ وبائی بیماری کا تصور تو موجود ہے، اس سے انکار تو کیا جا نہیں سکتا۔ بیماری بعض اوقات متعدی بھی ہوتی ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل بھی ہو جاتی ہے، تو دعا کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں ایسی ساری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اگر ہمیں اللہ رب العزت صحت و عافیت کے ساتھ اس کی عبادت اور اس کی ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے وقار، آج کی جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے میرے نبی کے معجزات، اور اس سے معجزات سننا بھی ضروری ہیں، کیونکہ جس وقت بندہ اپنے نبی کے معجزات سنتا ہے تو اپنے نبی سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے نبی سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا ہے وہ بڑا ہی باکمال تھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے۔ اللہ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، کسی کو کیا دیا تو کسی کو کیا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دے دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کمال یہ دیا کہ ہاتھوں کا پرندہ بناتے اور پھونک مارتے تو وہ حقیقی معنوں میں مٹی کا بنا کر پرندہ ہاتھوں سے، اور جب پھونک مارتے تو وہ جاندار بن جاتا، اڑ جاتا تھا، یعنی ایک معجزہ تھا۔ مادہ ذات اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اسے بینائی نصیب ہو جاتی،
ہیں کوڑ والے شخص کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہیں تو معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، لیکن کمال ہے ہمارے آخری الزمان نبی کے اوپر، ہیں اللہ کے آخری الزمان نبی کے اوپر کمال ہے، اور ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، ہم ان کے امتی ہیں۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی تو سراپا معجزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ حضور سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں، بے شمار معجزات۔ اللہ اکبر، آئیں ایک معجزہ سنتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو حضور کی محبت سے لبریز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا مقام تھا، اور ہم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں پانی ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے پانی کتنی ضرورت ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، پانی ضرورت ہی ہے انسان کی، ہے یہ تو ہر موسم میں، ہر لمحے، ہر جگہ ضرورت ہی ضرورت ہے۔ پانی نہیں تو انسان کا جینا رہنا بھی بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ پانی ختم ہو گیا، ہم حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور وضو فرما رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ پورے قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، پورے قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے۔ آئے ہائے ہائے، میرے نبی کا معجزہ دیکھیں آپ، میرے نبی جس سے وضو فرما رہے تھے اسی پیالے کے اندر ہاتھ رکھ دیا، اپنا دست رحمت، دست نور، دست برکت اس پیالے کے اندر رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا خود جاگتی آنکھوں کے ساتھ، ہم نے کیا دیکھا کہ میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنا شروع ہو گئے ہیں، پانی کے چشمے کس سے نکل رہے ہیں؟ انگلیوں میں سے۔ یار ذرا تھوڑی سی توجہ کریں آپ، اللہ نے جو میرے نبی کو معجزہ عطا کیا نا، ایسا معجزہ بھی رب نے کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں کیا، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ کی قوم بڑی لاڈلی قوم رہی ہے، ان کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بھئی ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ اس پتھر کے اوپر اپنا عصا ماریں، جو آپ کو عصا دیا ہوا تھا نا، عصا بمانا ڈنڈا کہتے ہیں، عرصہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں آپ ڈنڈا کہیں، جو ڈنڈا آپ کو دیا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا اس عصا کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ تو جس وقت پتھر کے اوپر اس عصا کو مارا تو اس عصا سے کے لگنے کی وجہ سے اس پتھر میں سے 12 چشمے بہنا شروع ہو گئے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے۔ بڑی لاڈلی قوم تھی، چاہتے تو ایک چشمہ بھی نکل سکتا تھا، 12 چونکہ قبائل تھے، 12 قبائل کے الگ الگ چشمے جاری ہوئے۔ اللہ اکبر، کس میں سے؟ پتھر میں سے۔ کس میں سے؟ پتھر میں سے۔ ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے، کس میں سے؟ پتھر میں سے۔ پتھر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ زمین پر۔ بھائی زمین پر ہی ہوتا ہے نا پتھر، زمین پر ہی پتھر ہوتا ہے، پتھر زمین پر۔ زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی۔ آسان سے لفظ سوال ہے، زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی بور کر کے نکال لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا کام۔ ہاں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ ڈنڈا پڑا، پانی نکل پڑا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اس میں یہ کہیں گے بھئی پتھر زمین پر ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کی برکت یہ تھی کہ بغیر کسی موٹر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جاری فرما دیا۔ یہ معجزہ ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، چھوٹا معجزہ نہیں ہے۔ لیکن کمال جب مصطفیٰ کی باری ہے،
جب میرے نبی کی باری آئی، یہ نہیں انگلیاں رکھ دی، انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا تو عقل ہی ختم ہو جائے گی، عقل ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی انگلی کے اوپر ہلکی سی سوئی لگائیں تو کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا؟ کیا نکلے گا بھائی؟ خون نکلے گا۔ لیکن کمال نہیں میرے نبی کا ہے، کمال ہے میرے نبی کا۔ آپ نے اپنے دستے رحمت، دستے نور، دستے برکت اس پیالے کے اندر رکھا۔ صحابہ فرماتے ہم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ واقعہ ہو گیا نا تو جب پہنچے مدینہ شریف تو کسی نے پوچھا حضرت جابر سے، جابر بتاؤ تو صحیح وہ کتنے کے لوگوں نے پانی پیا تھا؟ میں کہتا ہوں صحابہ کی قسمت پر ہی ناز ہے، کیسا بس دستے نور اور دستے رحمت کا پانی پی لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب دیکھیں آپ، تعظیم دیکھیں صحابہ کی۔ حضرت جابر یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہم 1500 تھے، 1500 نے پانی پی لیا، نہیں، فرمانے لگے اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، کتنے؟ 1,00,000 بھی ہوتے، وہ پانی سب کو کفایت کر جاتا، لیکن البتہ ہم وہاں پر اس وقت 1500 موجود تھے۔ کیسا انداز ہے سمجھانے کا صحابہ کا، تعظیم مصطفیٰ کیسی ہے، ادب مصطفیٰ کیسا ہے میرے صحابہ کا۔ کہہ سکتے تھے نا بھی، کہہ سکتے تھے ہم 1500 بندے تھے جو سب نے پانی پیا، نہیں، میرے آقا کی عظمت و شان کیسے بیان کی، کہا یہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ 1,00,000 لوگوں کو پانی کفایت کر جاتا، البتہ ہم صرف 1500 افراد موجود تھے۔ یہ میرے صحابہ تھے، ادب مصطفیٰ تھا، تعظیم مصطفیٰ تھا، اور یہ اللہ نے میرے نبی کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ معجزات سنیں آپ اور اپنے بچوں کو جا کر بیان کیا کریں، یقین مانیں ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آئیں سنتے ہیں ایک اور حضور کا معجزہ۔ حضور کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا، واقفیت ہوگی آپ کی، اور عام صحابی تو ہے نہیں، سب سے زیادہ حدیث مبارکہ آپ ہی سے مروی ہیں۔ صبح و شام حضور کے در پہ رہا کرتے تھے۔ اصحاب صفا یعنی اسلام کی سب سے پہلی جو یونیورسٹی تھی اس کے طالب علم تھے، ہیں؟ صبح و شام حضور سے درس تلمذ حاصل کیا کرتے تھے۔ کیا شان ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظہ کمزور ہے۔ حافظہ کیا ہے؟ کمزور ہے، جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو، اپنی چادر کھولو۔ فرمایا میں نے چادر کھول دی، بچھا دی۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان پر بلند کیا اور کوئی چیز پکڑی، اور پکڑنے کے بعد اس چادر میں رکھ دی، اور فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے پر مر لو، چادر لو سینے پہ مر لو، مر لو اسے اچھے طریقے سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی چادر کو ملا، اللہ اکبر، کہا وہ دن اور آج کا دن جو بھی بات جیسے ہی ہوئی ہو یا جیسے ہی یاد کروائی ہو مجھے بعین ہی ویسی ہی یاد ہے۔ یہ حضور کی برکتیں ہیں، پتہ نہیں حضور نے کیا جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرما دی۔ وہ فرماتے ایک دن ایسا ہوا کیونکہ حضور کے در پہ رہنے والے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اکثر مدارسوں کا جو معاملات ہوتے ہیں مدرسوں کے، وہ جان بھائی آپ آگے تشریف لیں، یہ ہمارے استاد ادھر آ جائیں، ادھر آئیں، تشریف رکھیں آپ، ادھر تشریف لیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے در میں رہنے والے شخص تھے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دن ایسا آیا کہ بڑی شدت بھوک، اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ نڈال تھے آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو پڑھنے والے افراد تھے ان کا بھی معاملات ایسی ہوتے ہیں، اکثر آپ مدارسوں میں دیکھ لیں جا کر، اور جایا کریں مدارس اہل سنت کے اندر جایا کریں، وہاں کے طلباء کو دیکھا کریں آپ کہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ہمارے مدارس موجود ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہوتا،
گھروں سے روٹیاں اکٹھی کر 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 کے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایسے طالب علم جہاں آپ اتنا محافلوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، وہاں کچھ پیسہ وہاں پر بھی خرچ کیا کریں. ایک طالب علم قرآن کا جو ہے وہ حافظ ہوگا یا ایک عالم دین بنے گا، وہ کتنے لوگوں کی رہنمائی کرے گا، کتنے لوگوں کی رہنمائی کرے گا. کبھی آپ یہ سوچا کریں، آپ اکثر اوقات اپنا پیسہ کس جگہ پر خرچ کرتے ہیں؟ بے جا مستحب عمل کے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں. آپ مدارس کے اوپر خرچ کریں، مدارس کے اوپر توجہ کریں. آپ جہاں سے حافظ قرآن نکلنا ہے، جہاں سے عالم دین نکلنا ہے، جہاں سے مفتی اسلام نکلنا ہے، اور اس نے کئی لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. حافظ قرآن نکلے گا تو کئی لوگوں کو قرآن سنائے گا، مصلی کا امام بنے گا، لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں گے اس کے. تو بھائی جس نے بنایا ہوگا، جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو فراموش کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کو کبھی بھی کسی بھی لمحے فراموش نہیں کرتی. انسان نیکی کرے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ لازمی اس کو عطا فرمائے گا. تو آپ مدارس کی طرف بھی توجہ کیا کریں. ہماری جو محفلوں کا ایک انداز بنتا جا رہا ہے، ساری ساری رات محفلیں ہونا، اور پھر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ. اور پھر اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ صبح اٹھ کر نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بھائی جو اہم ہے عبادت، فرض عین ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. اور ہمارا جو ہے وہ زیادہ تر معیاری اس چیزوں کے پر ہوتا ہے، مستحب عمل کے اوپر. تو مدارس کے اوپر توجہ کیا کریں. اب مدارسوں میں چلے جائیں، علماء کی کیا تنخواہیں ہیں جو پڑھانے والے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا ایک اچھا ایک انداز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مدارس علماء اہل سنت، ان کی تو تنخواہیں بڑی کم ہیں. بھائی بہت زیادہ کم ہے. پتہ نہیں کس طرح اپنے یہاں گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا نظام بھی اسی طرح ہی چلتا ہے. لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ان کی طرف، ذرا سے بھی توجہ نہیں ہوتی، اور ہم آتے بھی نہیں اس طرف. حضور علیہ کی صلاۃ والسلام کے صحابہ دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ کی صلاۃ والسلام جس وقت آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ آئے، تو حضور علیہ کی صلاۃ والسلام نے 2 کام کیے، اور وہ 2 کام ہی اسلام کی نشر و اشاعت کا سبب بنے ہیں. 2 کام ہی. ایک، میرے آقا کریم علیہ کی صلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے، مسجد بنائی ہے. اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے مدرسہ بنایا ہے، جسے صفا کہتے ہیں، اصحاب صفا، صفا میں پڑھنے والے اصحاب. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اصحاب کا اپنا صفا یونیورسٹی کے طالب علم ہے. اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی اس کے طالب علم ہے. آئے ہے. تو میں آپ کو حضور کے معجزات سنا رہا تھا، لیکن بعد میں یہ بات بھی بیچ میں آ گئی، لیکن اس کے اوپر بھی توجہ کرنا آپ کی جو ہے وہ بے انتہا ضرورت ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر بھی توجہ کریں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نڈال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا کہ جہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے سے تو منع فرمایا ہے، سوال نہیں کرنا. فرماتے ہیں صحابہ گزرتے رہے. فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق آ گئے، تو میں نے ان سے کوئی قرآن کی آیت پوچھی، تو انہوں نے قرآن کی آیت بتائی اور آگے چل دیے. میرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ میری طرف دیکھیں گے تو پوچھیں گے مجھ سے کہ بھوک لگی ہے، تو ضرور میری جو ہے وہ اس حاجت کو جو ہے وہ پورا کریں گے. فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو آپ نے ان کو بھی ایک مسئلہ سامنے رکھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور وہ بھی آگے چلے گئے. فرماتے ہیں اتنی دیر گزری تھی کہ قلب و نگاہ کا مرشد اول آ گیا ہے. حضور علیہ کی صلاۃ والسلام کی ذات تشریف لے آئی. فرماتے ہیں جیسے سیدنا آقا کریم علیہ کی صلاۃ والسلام کی ذات تشریف لائی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی طرف آیا، میں نے حضور کے سامنے مسئلہ رکھا، تو حضور نے مسئلہ بتانے کی بجائے یہ پوچھا کہ ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے. یہ ہے میرے آقا کی شان اور عظمت ہے کہ آقا کریم علیہ کی صلاۃ والسلام چہرے کا نہیں دل کا حال سمجھ لیا کرتے، قلب و نگاہ کا مرشد اول ہے آقا کریم علیہ کی صلاۃ والسلام کی ذات. تو فرمایا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ جاؤ امہات المؤمنین سے پوچھو جا کر کہ کچھ کھانے کے لیے موجود ہے. اے ہے میرے نبی کا گھر دیکھیں آپ. جب جا کر پوچھا گیا تو کہا کچھ بھی نہیں، ہاں ایک پیالہ آیا ہے جو کسی نے دودھ کا تحفے میں بھیجا ہوا ہے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو لیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا۔ میرے آقا فرمانے لگے جاؤ، صرف تمہارا ہی خیال نہیں، پڑھنے والے اور بھی پڑھتے ہیں وہاں پر۔ اب یہ ترغیب ہے، کس چیز کی ترغیب ہے؟ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی ترغیب ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جو بھی وہاں پر موجود ہے صفہ میں مدرسے کے اندر، ان سب طلباء کو بلا کر لے آؤ۔ تو ابو ہریرہ فرمانے لگے ایک پیالہ اور اتنے سارے طلباء؟ جب آپ گئے تو سب کو بلا لائے تو وہ 70 کے قریب تھے۔ کتنے تھے؟ 70 کے قریب تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہاں سے شروع ہو جاؤ اور پلانا شروع کر دو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو پلایا، دو کو پلایا، تین کو پلایا، چار کو۔ فرمایا میں نے 70 کے 70 طلباء کو دودھ کا پیالہ پلا دیا، اور جب میں نے دودھ کی طرف توجہ کی تو وہ دودھ ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ اور کوئی رہ تو نہیں گیا؟ فرمانے لگے حضور میں رہ گیا ہوں اور آپ رہ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پیو۔ آپ نے پیا ایک دفعہ، پھر فرمایا پھر پیو۔ آپ نے دوسری مرتبہ پیا، فرمایا پھر پیو۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 3 دفعہ پی لیا تو آگے حضور نے فرمایا حضور ابو ہریرہ اور پیو۔ کہا حضور اس سے زیادہ نہیں پی سکتا، میں فل ہو گیا ہوں میں۔ آئے ہائے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو لیا اور خود پیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہمیں یہاں پر یہ چیز بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کے ساتھ کہ ایک پیالہ 70 آدمیوں کو کفایت کر گیا، لیکن دوسری چیز یہاں پر یہ بھی ملتی ہے کہ میرے آقا 2 جہاں کے والی ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے رب تعالیٰ نے کائنات کو جو ہے وہ وجود عطا فرمایا ہے، لیکن 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ یہ طلباء سے محبت ہے، طالب علموں سے محبت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہے ہیں میرے آقا ہیں تو سامنے سے وقار۔ یہ کیا شان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک اور آپ کو موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا سناتا ہوں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ان دونوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ نام ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کون ہیں تو الحمدللہ ہم سبھی حضور کے غلام ہیں، ہے کہ نہیں؟ شک والی تو بات نہیں، لیکن جب خاص بولا جائے نا کہ حضور کا خادم کون ہے تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ام سلیم ہے اور ان کے والد محترم ابو طلحہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ام سلیم جیسی عورت کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں ہے، یعنی اتنی عظمت و شان ہے۔ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے مدینہ آئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی حضرت ام سلیم، یہ چھوٹے سے تھے ابھی، تو ان کو حضرت انس کو لے کر نا ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کے بعد آپ کے در کا غلام ہے، آپ کے کام کاج کیا کرے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کی صحبت میں رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال رہا، لیکن 10 سال میں ایک مرتبہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جھڑکا بھی نہیں۔ کیوں جھڑکتے بھائی؟ وہ تو آئے ہی رحمت للعالمین ہے، وہ تو رحم فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حضرت انس کو انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی اذنین کہتے، او 2 کان والے، کبھی یا ابل حمزہ کہتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بعض اوقات پہاڑوں پر جاتا اور ایک جڑی بوٹی لے کر آتا تو اس جڑی بوٹی لا کر اپنے بچوں میں ہم عمر میں تقسیم کرتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر، اس جڑی بوٹی کا نام حمزہ تھا، تو کبھی حضور کہتے ابو الحمزہ کہہ دیتے۔ حضور کی چاہت تھی نا، جس طرح جس انداز سے چاہیں پکار لیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ نکاح ہوا تو میری والدہ محترمہ نے
کھجوروں اور پنیر اور گھی کے ساتھ ایک حلوہ تیار کیا، اور وہ حلوہ تیار کر کے مجھے دیا اور کہا جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پیش فرما دینا، اور یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ نے بھیجا ہے، سلام بھی کہنا اور یہ بھی بتانا کہ یہ میری والدہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے، توجہ چاہتے تھے نا حضور کی، ہیں توجہ چاہتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، بہت ہی پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے اپنی مستی کے عالم میں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سن رہے تھے قرآن، تو صبح ہوئی تو فرمانے لگے ابی ہم رات کو تیرا قرآن سن رہے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں قرآن کو مزید نکھار کر پڑھتا، مزید خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا۔ آئے ہے حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے ماتحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر دکھانا ہی مقصود مصطفیٰ کی ذات کو ہو تو رب تعالیٰ ثواب بھی ڈبل فرما دیتا ہے۔ تو وہی فرمانے لگی کہ جا کر کہنا کہ یہ میری والدہ نے بھیجا ہے، اسی طرح ہی فرمایا۔ تو اور ویسے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ توجہ چاہتے تھے، ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر میں گئے اور دروازے کو دستک دی، تو صحابی رسول گھر میں موجود تھے، پتہ چل گیا حضور کی خوشبو سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے آہستہ آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بلند آواز سے کہا السلام علیکم، انہوں نے آہستہ آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ حضور نے پھر تیسری مرتبہ، حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کے گھر جاتے تو بلند آواز سے سلام کیا کرتے تھے، تو حضور نے تیسری مرتبہ کہا تو اس صحابی رسول نے پھر آہستہ آواز سے کہا۔ حضور جس وقت پلٹنے لگے تو وہ صحابی رسول فوراً گھر سے باہر نکلے اور حضور کے پائے مبارک پر گر گئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ تو میرے آقا فرمانے لگے ہم نے تو 3 مرتبہ سلام کیا تو اندر سے جواب نہیں ہے، ہم سمجھے شاید گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پہلے ہی سلام کا جواب دے دیتا تو مجھے وعلیکم السلام کی صورت میں 2 اور مرتبہ سلامتی کی دعا سے میں محروم ہو جاتا۔ میں تو جان بوجھ کر خاموش رہا کہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی یہی فرمانے لگی کہ جا کر حضور کو بتانا کہ میری والدہ نے بھیجا ہے تاکہ حضور دعا فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حضور کی بارگاہ میں وہ حلوہ لے کر حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حلوے کو دیکھا اور کہا جاؤ جا کر فلاں فلاں کو بلا لو۔ کہا میں فلاں فلاں کو چلا گیا بلانے کے لیے، جیسے ہی میں جانے لگا تو حضور نے فرمایا جو بھی رستے میں ملے اس کو بھی بلا لانا۔ فرماتے میں نکلا باہر، جو رستے میں ملتا رہا میں اسے بلاتا رہا، جس کا حضور نے کہا میں اس کو بھی بلا لایا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں واپس پلٹا تو میں نے دیکھا کہ حضور کا بیڑا لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں نہ بھرتا بھائی، جب دعوت ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہو، ہیں ہمارے اگر آج کوئی منسٹر ہمیں دعوت دے دے تو بندہ پھولے نہیں سماتا، بندہ کہتا ہے یار آج ٹائم کوئی نہیں ہے، کیوں بھائی یار آج شادی پر جانا ہے، فلاں منسٹر کے فلاں وزیر کے بیٹے کی شادی پر جانا ہے۔ تو اگر بلاوا ہی رسول اللہ کی ذات پر کے گھر کی طرف سے ہو تو صحابہ کیسے رک سکتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ کتنے کے لوگ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرمانے لگے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت میں واپس پلٹا تو حضور کا بیڑا بھرا ہوا تھا، تقریباً 300 افراد موجود تھے۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھال کو اپنے سامنے رکھا اور پھر جو اللہ نے چاہا یا مصطفیٰ نے چاہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ آج اگر کوئی بندہ کھانا سامنے رکھ کر اور کوئی لوگ قرآن کی تلاوت کریں اور یہ کہے کہ بھئی میں نہیں مانتا، یہ اس کا ایک اپنا فعل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا سامنے رکھا اور حضور کی ذات نے پڑھا۔ یہ حضور جانتے ہیں یا حضور کا خدا جانتا ہے؟ پڑھا آپ نے کھانا سامنے رکھ کر۔ آج اگر کوئی نہ مانے یہ اس کی اپنی جو ہے وہ فعل ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل ہمیں ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے جنے 10 کی ٹولیوں میں آتے رہو اور یہاں سے اٹھا کر کھاتے رہو۔ فرماتے ہیں کہ 10 کر آتے رہے اور کھاتے رہے، حتیٰ کہ سارے کھا کر چلے گئے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس اب تم بھی کھاؤ اور اسے اٹھا لو۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے کپڑا ہٹایا تو میں جج نہیں کر سکتا تھا، میرے اندر وہ سکت نہیں تھی کہ پہلے حلوہ زیادہ موجود تھا یا اب حلوہ زیادہ موجود ہے، یعنی سارے کھا کر بھی چلے گئے اور وہ حلوہ ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ تو میں نے جس طرح شروع میں بات کی تھی نا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، لیکن معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے وہ سراپا معجزہ ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے شمار ہیں۔ آپ ان معجزات کو یاد کیا کریں اور اپنے بچوں میں لازمی سنایا کریں۔ جب بچے سنیں گے ان معجزات کو تو ان کا دل اپنے نبی سے محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ جب بچوں کی بنیاد ہی محبت مصطفیٰ میں ڈھل جائے گی، جب بڑے ہوں گے تو کسی بھی بد مذہب کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدے کو خراب نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم اس آخری زمان نبی کے امتی ہیں جس نبی کو رب نے یہ قوت عطا کی کہ زمین پر رہ کر ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور جہاں پر انگلی جائے وہیں پر چاند چلا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ ان معجزات کو سنا کریں، اور یقیناً معجزات اپنے نبی سے محبت میں فائدہ دیتے ہیں اور اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا